سن 705 ہجری کی بات ہے، رمضان کی 20ویں تاریخ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مناظرہ ان لوگوں نے کیا، جس میں ابن مخلوف تھا، مالکی مذہب کا قاضی، اور مسئلہ تھا کہ اللہ تعالی عرش کے اوپر ہے، اور اشارہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اشعری عقیدے میں اور ماتریدی عقیدے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ اوپر ہے یا عرش پر ہے، بلکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، اور یہ باطل عقیدہ ہے۔ قرآن اور حدیث بالکل اس کے برخلاف ہے، کیونکہ سب سے پہلا سوال، اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، معراج کو مانتے نہیں مانتے؟ معراج ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ معراج میں اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے؟ زمین کے نیچے سے گئے، یا زمین کے اوپر سے دائیں طرف گئے، یا بائیں طرف گئے، یا اوپر گئے؟ کدھر گئے؟ اوپر گئے۔ معراج ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، ساتوں آسمان کی زیارت ہوئی، جنت اور دوزخ کے مناظر کو دیکھا، اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی۔ تو اگر آپ کی طرح، اب جیسا کہ اللہ ہر جگہ ہے اور اوپر کی طرف نہیں ہے، تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین کے ساتھ براق پر کیوں بلایا؟ تو سب سے موٹی دلیل کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں، اور قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے۔ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استوى، کہ وہ رحمان ہے، وہ عرش پر مستوی ہے۔ اور بے شمار آیتیں، تنزل الملائکۃ والروح الیہ یصعد الکلم الطیب، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی باتیں اوپر چڑھتی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اوپر ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لونڈی کے ایمان کو آزمانے کے لیے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی سے اشارہ کیا، اللہ اوپر ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، اللہ اوپر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا سوال کیا، میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو آزاد کر دو، مومن ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ اوپر ہے، یہ قرآن اور حدیث میں آیا ہے اور عقیدے میں ہے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ تم یہ مت بولو کہ اللہ اوپر ہے، یہ کہو کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ اور یہ کتنی کفر کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کا مطلب یہ ہوا کہ بتوں کی عبادت بھی جائز ہے، کیونکہ بتوں میں بھی اللہ ہے۔ اور عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کسی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو کہا کہ تیرے پیٹ میں بھی ہے، تیرے پیٹ میں بھی تو جگہ ہے، تو کیا اللہ تیرے پیٹ میں ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا۔ سبحان اللہ۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے کہتے ہیں، ان کے کہنے سے لازم آتا ہے کہ بت اور جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی دنیا میں چیزیں ہیں، سب میں اللہ تعالیٰ موجود ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس سے بڑھ کر کفر کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس مسئلے پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرہ ہوا، تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام لگا کر کہا گیا کہ یہ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ کافر بن گئے اور ان کو قتل کرنا چاہیے۔ تو شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو لایا گیا، پوچھا گیا کہ تم کیا کہتے ہو؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام، ان الحمدللہ جو ہے آپ خطبہ مسنونہ پڑھنا شروع کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کیے۔ ابن مخلوف جو قاضی تھا، اس نے کہا ارے جواب دو بھائی، جو سوال کیا جا رہا ہے تمہارا عقیدہ اس کے بارے میں کیا ہے، اتنا جواب دو، تقریر کرنے کے لیے، خطبہ دینے کے لیے تم نہیں آئے۔ قاضی نے کہا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اس مسئلے میں میرے بارے میں فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ ابن مخلوف قاضی ہے۔ شیخ الاسلام نے کہا کہ یہ کیسے فیصلہ کرے گا میرا، یہ تو میرا جو ہے اپوزٹ پارٹی ہے، یہ میرا اپوزٹ پارٹی ہے، یہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ اس کو فیصلہ کرنے کے لیے کوئی تھرڈ آدمی کو ہونا چاہیے، تھرڈ پارٹی کو ہونا چاہیے، یہ تو میرا مخالف ہے۔ اب جیسے ہی یہ کہا تو اس کو بڑا غصہ آیا اور بہت اس نے غصے کا اظہار کیا۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو 18 مہینے جیل میں رکھا گیا، 18 مہینے۔ اور
پھر اس کے بعد ایک ایسے جیل میں لے جایا گیا جو بالکل اندھیرا ہے، جہاں روشنی نہیں آتی ہے، زمین کے اندر۔ حالانکہ بعد میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ نے کہا چلو تم ہی فیصلہ کرو، کوئی بات نہیں، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن پھر بھی یہ دشمن تیار نہیں ہوئے۔ اور جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں لے جا رہا تھا، ان کے بھائی شرف الدین نے بددعا دی ان کے خلاف کہ اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وسعت قلبی اور ان کی رحمت دیکھیے، اپنے بھائی کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بددعا مت کرو، بلکہ یہ دعا کرو اللہم ہب لہم نورا یہتدون بہ، کہ اے اللہ ان کے لیے ایک نور عطا فرما کہ جس سے وہ لوگ سیدھے راستے پر آئیں۔ دعا دی، بددعا نہیں کی۔ اے اللہ ان کو ایک ایسا نور عطا فرما کہ جس کے ذریعے یہ لوگ صحیح راستے کو پہچانے، حق کو پہچانے۔ پھر اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں صوفیہ نے اعتراض کیا، وقتاً فوقتاً، یہ 18 مہینے کے بعد میں نکالا گیا، چند دن رہتے ہیں، پھر دشمن کچھ ان کے خلاف شور شغابہ کرتے ہیں، پھر ان کو جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ تو صوفیہ نے کہا کہ شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے، ان کی اتباع کا وسیلہ لے کر مدد مانگ سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، جی کہا موسیٰ علیہ السلام کے جو مومن تھے، جو ایمان لائے تھے، انہوں نے کہا آمنا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا اننا آمنا واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے اور ہم تیرے رسول کی اتباع کر رہے ہیں، تو لہٰذا گواہ دینے والوں میں ہمیں بھی لکھ لے، تیری سچائی، تیری وحدانیت کی گواہی دینے والے میں ہمیں بھی لکھ لے۔ تو اتباع رسول، اے اللہ میں تیرے رسول کی اتباع کرتا ہوں، میں تیرے رسول کی بات مانتا ہوں، اس لیے میری دعا قبول فرما۔ یہ تو کر سکتا ہے انسان، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے میری دعا قبول کر لے، یا ڈائریکٹ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا، اللہ کے رسول میری مدد کیجئے، جیسا کہ تبلیغی نصاب کے فضائل درود کے آخر میں آیا ہے۔ جی وہ جو مثنوی ملا جامی ہے، مثنوی ملا جامی، اس میں آپ دیکھیں گے فارسی کا شعر ہے، اور اس میں ملا جامی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ مدد مانگا ہے، ڈائریکٹ۔ اس کا ترجمہ پڑھ کر دیکھیے، اللہ کے رسول یمنی چادر، لال چادر پہنے ہوئے، اڑے ہوئے، آپ اٹھ کر آئیے، آئیے ہماری مدد کیجئے، ہماری امت کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، آئیے آپ۔ کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بھائی آپ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ صبح شام آپ تبلیغی نصاب پڑھ رہے ہیں، فضائل اعمال، اور اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے بارے میں ایک جھوٹا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سے ہاتھ نکلا اور ملا جامی نے جو ہے ان کو چوما، جی یہ سب واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جب شرک ہے، جائز نہیں ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ اس پر صوفیہ کی شکایت پر شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا،